السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم بات کریں گے یوروپا کی آبی دنیا میں زندگی کے آثار ڈھونڈنے کے بارے میں۔ سائنسدان مشتری کے چاند یوروپا کی آبی دنیا میں زندگی کی دریافت کے لیے ایک بار پھر ایک مشن بھیجنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تو کیا نظام شمسی میں کسی دوسری جگہ پر زندگی کی تلاش کی یہ ہماری بہترین کوشش ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مشتری کے گرد چکر لگانے والا یوروپا ایک برفیلی دنیا ہے۔ یہ زمین کے چاند سے قدرے چھوٹا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یوروپا کی برفانی سطح کے نیچے موجود مائع پانی میں زندگی کا وجود ہو سکتا ہے۔ مشتری کی زبردست کشش ثقل یوروپا میں طاقتور لہریں پیدا کرتی ہے۔ یہ چاند بار بار پھیلتا ہے اور پھر سکڑ کر اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے۔ برطانیہ کے سرے میں واقع خلائی تحقیق کے ادارے سپیس سائنس لیبارٹری کے پروفیسر کہتے ہیں کہ اس تحقیق سے تو ہم پہلے کے مشن سے ہی واقف ہیں کہ اس کی سطح کے نیچے خاص طور پر خلائی جہاز کے ذریعے 1990 میں جو مقناطیسی مشاہدات کیے گئے ان سے پتہ چلا کہ اس کی سطح کے نیچے مائع پانی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں زندگی کے ہونے کا امکان زیادہ لگتا ہے۔ یوروپا کا نمکین پانی تقریباً 80 سے 170 کلومیٹر گہرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر زمین کے سمندروں میں پائے جانے والے تمام پانی سے بھی دگنا پانی موجود ہے۔ زندگی کے وجود کے لیے پانی کا ہونا لازمی ہے اور امکان ہے کہ یوروپا کی سمندری دنیا میں زندگی کے لیے دیگر عناصر جیسے جرثوموں کے لیے کیمیائی توانائی وغیرہ بھی اس میں پائی جاتی ہوگی۔ مزید یہ کہ اس سمندر کے مختلف ذرائع سے سطح کے ساتھ روابط کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یوروپا کی سمندر کی سطح سے تحقیق یہ دریافت کی جا سکتی ہے کہ آخر اس چاند کے اندر موجود پانی کے راز کیا ہیں اور کیا یہاں حیات کا بھی ہونا موجود ہے یا کہ نہیں۔ اب امریکہ کا خلائی ادارہ ناسا اسی دلچسپ دنیا کی دریافت کے لیے 2 مشن بھیجنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ پہلا مشن تو پرواز کا ہے جس کا نام یوروپا کیلپر ہے۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اسے 2022 میں لانچ کیا جائے گا۔ دوسرا لینڈر مشن ہے جس کے تحت ایک خلائی گاڑی کو یوروپا کی سطح پر اتارنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ مشن ابھی کئی برس دور ہے۔ ناسا سے وابستہ سائنسدان ڈاکٹر رابرٹ پیپلاروڈو کیلپر پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حقیقت میں یوروپا کی ممکنہ عادات زندگی کے اجزاء پانی اور کیا وہاں پر زندگی کے لیے کیمیائی توانائی ہے کہ نہیں وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیلپر کی پرواز مشن میں کیمرے سمیت ایسے 9 اسٹرومٹ نصب ہوں گے جو کہ یوروپا کی سطح کی تصویر کے ساتھ ساتھ مکمل عکاسی کر سکیں گے۔ کیلپر لینڈر کے لیے اس طرح مددگار ثابت ہوگا کہ وہ خلائی جہاز کے اترنے کی مناسب جگہوں کا سراغ لگا سکے گا، جیسے کہ سطح پر وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں سے پانی زیادہ قریب ہو۔ لینڈر مشن کے خلائی جہاز میں حساس نوعیت کی مشین ہوگی جو کہ سطح پر موجود مادوں کا تجزیہ کر سکیں گے۔ اس کا کام تازہ ترین نمونے جمع کرنا ہے۔ اس کا ایک طریقہ تو سطح کو کھود کر مادے نکالنے کا ہے، جبکہ دوسرا طریقہ اس جگہ پر جا کر نمونے جمع کرنا ہوگا جہاں کی سطح پہلے سے ٹوٹی پھوٹی ہو۔ ماہرین فلکیات ایک عرصے سے یوروپا پر خلائی جہاز بھیجنے کی خواہش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نظام شمسی کے سب سے دلچسپ چاند کی جانب خلائی جہاز بھیجنے کی دلیرانہ کوشش ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق یوروپا پر مشن بھیجنا مریخ پر بھیجے گئے مشن سے بھی زیادہ دلچسپ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر نظام شمسی میں کہیں زندگی کا وجود ہو سکتا ہے تو وہ یہی جگہ ہے۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔